سے خطاب فرمائیں گے اور 20 سفر بھی گوپیرا بخاری برادران کے زیر تمام جیل میں مظلوم کربلا جس میں ملک کے نام ذاتی اور زامل سے اعزاز سے خطاب فرمائیں گے 28 اکتوبر بروز ہفتہ بام کا مساجوال مجلس اعزا جس میں علامہ علی ناصر الحسینی تراہاڑا ذاکر بیت وسیم عباس بلوچ ذاکر نہیں جاگ اور اس کے علاوہ بہت ساری ذاکرین نظام مجلس اعزا سے خطاب فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے خطیب اسلام سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ شہادت علی شاہ صاحب۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا ناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد بار الہ بحق محمد وآل محمد بانیان سادات پیر اقبال شاہ صاحب اور ان کے برادران مولا ان کی اس حاضری کو قبول اور منظور فرما، ان کے مرحومین کے نام اعمال میں ثواب درج فرما، جتنے بھی مومنین سادات برادران اسلام مومنات پاک ذکر میں حاضر ہیں مولا تمام کی حاضری کو قبول اور منظور فرما۔ بحق محمد وآل محمد قبلہ ماسٹر صاحب کے بیٹے علی حسن بیمار ہیں علیل ہیں، صدقہ بیمار کربلا کا مولا شفا عطا فرما۔ بحق محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد درود پاک بلند آواز سے پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات محمد نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مومن اور منافق کی پہچان اچھا نعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود پاک ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں بلند آواز سے تلاوت نہایت واجب الاحترام سادات مومنین برادران اسلام، آپ کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی ناریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت ولایت علی ابن ابی طالب کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ مسئلہ ولایت امیر المومنین ہم نے مولا علی کی جو ولایت ہے، اس ولایت کو ہم نے شیعہ نے محمد وآل محمد نے اگر لیا ہے تو قرآن سے لیا ہے۔ مسئلہ ولایت وہی ہے
جس کا ذکر قرآن میں ہے، مسئلہ امامت وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ بلکہ ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کی جو توحید ہے، قرآن والی توحید، الحمدللہ 72-73 فرقوں میں سے اگر قرآن والی توحید ہے تو وہ شیعہ نے محمد و آل محمد کے پاس ہے۔ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جو قرآن میں جس کی صفات موجود ہیں، کہ توحید وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، عدالت وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ کیونکہ یہ ستمبر کا مہینہ ہے اور پوری دنیا بالخصوص پاکستان میں ستمبر کا مہینہ منایا جاتا ہے مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں، کیونکہ اس مہینے میں اس مسئلے کو حل کیا گیا تھا، اور جو ختم نبوت کے دشمن تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچا کے ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا تھا ستمبر کے مہینے میں۔ یعنی نبوت وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، مسئلہ ختم نبوت شادی وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، امامت وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، مولا علی کی ولایت وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، مسئلہ قیامت وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں۔ یعنی ہم نے اصول دین بھی لیے ہیں تو قرآن سے لیے ہیں۔ نماز وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، نماز کے اوقات وہی ہیں جن کا ذکر قرآن میں، روزہ وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، روزہ رکھنے کا وقت وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، زکوٰۃ وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، حج وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، امر وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، نہیں وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، تولا وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، تبرہ وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو جاندار چیز ہے وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، جو بے جان ہے وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، لا ذالک اصغر والاکبر الا فی کتاب مبین۔ تیری نظر میں جو سب سے اکبر بڑی چیز ہے وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جو تیری نظر میں سب سے چھوٹی چیز ہے وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، شریعت وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، طریقت وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، حلال وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، حرام وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، واجب وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، آدم وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، نوح وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں، نبوتیں وہی ہے جن کا ذکر قرآن میں، بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک جو کچھ ہو چکا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں، جو کچھ ہمارے بعد ہونا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں، علم ما کانا وما یکون، یعنی جو ہو چکا وہ بھی قرآن میں، جو کچھ ہونا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ کائنات میں قرآن میں کل علم ہونے کے باوجود ہمیں مائی کا کوئی لال ایک حدیث دکھا دے کہ پاک نبی نے فرمایا ہو یہ قرآن فلاں بندے کے ساتھ ہے، ذرا بول وہ کو نہیں لگا، یہ قرآن فلاں امام کے ساتھ ہے یا فلاں صحابی کے ساتھ ہے، نہیں دکھا سکتے۔ ایک حدیث ملتی ہے نبیوں کے نبی نے فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ سوا لکھ نعرہ حیدری۔ صادق آل محمد کا فرمان بہار الانوار کی جلد نمبر 102 عربی والی جلد، بہار کی جلد 110 ہے عربی میں، ترجمے میں علیحدہ ہے، مختلف جلدیں ہیں، لیکن جو عربی میں ہے اصل میں اس کی جلد نمبر 102 ہے۔ اس میں صادق آل محمد نے فرمایا کہ من قالا یا علیو مرتن واحدتن فثوابہ کثواب 16,000 قرۃ من القرآن۔ صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، کوئی مومن صدق دل سے ایک مرتبہ میرے دادے علی کا نام لے، من قال یا علی مرتن واحدتن، جو ایک مرتبہ لفظ یا علی کہے، فثوابہ کثواب 16,000 قرۃ من القرآن۔ صادق آل محمد نے مور لگا دی ہے کہ اللہ اس کے کھاتے میں 16,000 قرآن لکھ دیتا ہے۔
16,000 قرآن دا ثواب نعرہ حیدری 16,000 قرآن کیڑے جڑا جو قرآن صفدر بھائی پڑھے جبیل حیدر بخاری پڑھے شادی شاہ پڑھے نہیں میرے مولا فرما رہے کہ 16,000 قرآن وہ جو صادق آل محمد خود پڑھے یہ ہے مجلس میں آنے کا فائدہ کہ کوئی مومن بھی گناہگار بھی ذکر سے کیونکہ میرے پاک نبی نے حدیث پہلے دن سے فرما رہی 3 حدیثیں ہیں کہ ذکر علی عبادہ کہ میرے بھائی علی کا ذکر کل بھی عبادت تھا علی کا ذکر آج بھی بھٹی صاحب عبادت ہے دوسری حدیث ہے کہ اگر ذکر پر پابندی لگی ہے اب بے بولے جڑے پیش ہو رہے ہیں اسے پر ہو رہے ہیں توجہ ہے اگر ذکر پر پابندی ہو تو میرے پاک پہلی حدیث ہے کہ نظر الی وجہ علی عبادہ کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت فرمایا کہ اگر چہرہ سامنے نہ ہو تو ذکر و علی عبادہ اگر چہرہ نہیں ہے تو پھر بھی اللہ کے نبی نے تجھے محروم نہیں کیا پھر علی کا ذکر کر وہ بھی عبادت ہے اگر ذکر پر پابندی لگ جائے فرمایا تو دل پر پابندی ہوئی حب و علی عبادہ درود پڑھو محمد والے القرآن مع علی و علی مع القرآن قرآن کا دوسرا نام علی ہے اور علی کا دوسرا نام یہ لفظ ماں 2 مرتبہ ہے اس حدیث میں 2 مرتبہ ماں اور 2 مرتبہ علی ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات سیانے پنچیتی بزرگ مومن میرے سامنے تشریف فرما ہے لفظ 2 مرتبہ القرآن ما علی و علی مع القرآن یعنی 2 دفعہ لفظ علی ہے اس حدیث میں اور 2 دفعہ لفظ ما ہے یہ لفظ ما وہاں پر آتا ہے وحدت مکانیہ کے لیے آتا ہے جس طرح ورکعوا مع الراکعین رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی جہاں امام رکوع کر رہا ہے وہاں مسجد میں جا کے رکوع کرو تاکہ تمہارے رکوع کا اور امام پیش نماز کے رکوع کا مکان بھی ایک ہو جائے مقام بھی ایک ہو جائے حدیث میں ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن یعنی قرآن علی کے ساتھ ہے علی مولا قرآن کے ساتھ ہے یعنی قرآن کا اور علی کا مقام بھی ایک ہے مکان بھی ایک ہے یعنی قرآن علی سے جدا نہیں علی مولا قرآن سے جدا نہیں حدیث پاک مشکات میں موجود ہے کہ یردا علی الحوض اے اللہ حوض کوثر کے کنارے تک قرآن کو علی سے جدا نہ کرنا اور علی کو قرآن سے کنارے تک زمانہ جو بھی آ جائے جو زمانہ بنو امیہ بنو عباسیہ متوکل جتنے بھی گزرے ہیں جو بھی زمانہ آ جائے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ قرآن علی سے جدا نہیں علی قرآن سے جدا نہیں جہاں قرآن وہاں علی جہاں علی وہاں قرآن اگر قرآن گھر میں بولو تو علی گھر میں اگر قرآن مسجد میں تو علی مسجد میں جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا قرآن کبھی بھی علی سے جدا نہیں علی کبھی قرآن سے جدا نہیں اگر کسی سینے میں بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن آ جائے سینے میں قرآن آ جائے پورے کا پورا قرآن آ جائے اور علی نہ آئے تو سمجھو قرآن آیا ہی نہیں ہے جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا اور جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا میں ورکے دا کھبا پاسا دا سجا میں نہیں دسنا میں نے پڑھنا ہے وہ آپ تک قرآن اور مولا کی فرمان سے ہی مجلس پاک آپ تک پہنچانی ہے کیونکہ جو تیرے اور میرے لیے عقیدہ ہے اس عقیدے میں اللہ کے نبی نے 2 چیزیں رکھی ہیں یا قرآن ہے یا میرا خاندان ہے حضور نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہے قرآن ایک اہل بیت تو مومن کا عقیدہ قرآن اور اہل بیت سے جدا اللہ فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ ایک تمہارا ولی اللہ ہے دوسرا اس کا رسول اور تیسرا وہ ہے جو مومن بھی ہے یقیمون الصلاۃ یہ تیسرے ولی کی صفت نا نہیں
اس آیت میں اللہ نے تیسرے ولی کا نام نہیں لیا، اپنا لے لیا۔ اس پر آج بھی اللہ کی ذات پہ کوئی جھگڑا نہیں، رسول کا نام ہے لیکن تیسرے ولی کا اللہ نے نام نہیں لیا، صفت بیان فرمایا۔ تیسرا ولی کون ہے؟ جو مومن۔ دوسری صفت یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والا۔ واو حالیہ ہے، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اس حالت میں وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے جب وہ خود رکوع میں ہوتا ہے۔ یہ ہے تین ولی۔ پہلا ولی اللہ، اللہ نے اپنے آپ کو رسول نہیں کہا کہ میں تمہارا رسول ہوں، نبی بھی نہیں کہا میں تمہارا نبی ہوں، ولی کہا۔ ولایت والا عہدہ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ خود اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ایک ولی میں تمہارا اللہ ہوں۔ اچھا، اللہ ولی ہر بندے کا نہیں ہے۔ رعایشہ رتو والی اللہ درجات بلند فرمائے، انہیں کل کے ذاکر نے پوچھا کہ بابا جی اسی اتنے 4 5 6 بندے کھلو کے تے زور لا کے قصیدہ پڑھنے یا گل کرنے تے بندے اگر ٹس مس نہیں کرتے، بولتے نہیں جویں تسی ہن بیٹھے جو۔ تسی ماڑی جی ایویں گل کردے جے نال کہ کھنگ دے وی جے تہاڈی کھنگ تے وی مجمع چھت نال لگا ہوندا، اندے جی کی راز ہے؟ یہ سوال سی ذاکر دا، ذاکر تے شاہ علی ماشاءاللہ بڑے سبحان اللہ جی پھر رتو والی ہے۔ انہیں کہا پتر گل یہ ہے میں تسی صرف اتنے لا دے زور تے میں جیڑی گل کرنا ہوں دے وچ ہوندا ہے زور۔ میں جنیاں گلاں کرنیاں نے چوری صادق صاحب بیٹھے ہوئے میری نظر پڑ گئی، مولا زندگی دراز فرمائے، علمی شخصیت، ان کی موجودگی میں مولا کی ولایت پڑھوں گا اور قرآن سے پڑھوں گا۔ اللہ ہر بندے کا ولی نہیں، ہر بندے کا خالق ہے۔ واللہ خالق کل شیء، وہ ہر شے کا خالق ہے۔ اللہ ہر بندے کا رازق ہے، بندہ پاوے مسلمان ہے یا غیر مسلمان۔ اللہ ہر بندے کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ او مالک اسی ملکیت ہے، لیکن اللہ ہر بندے دا ولی، تو ولایت معمولی چیز ہے۔ اللہ فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، آیت الکرسی۔ اللہ ان بندوں کا ولی ہے جو بندے مومن ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ مومنین کو، مومنوں کو اندھیرے سے نکال کر، ظلمت سے نکال کر الی النور، نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یعنی اللہ کبھی بھی اپنے مومن بندے کو اندھیرے میں رہنے دیتا ہی نہیں، کیونکہ وہ پہلا ولی ہے ہی مومنوں کا۔ اور لو جی، پہلا ولی اور میرے مولا امیر المومنین نے تیسرے ولی نے پہلے ولی کا جو تعارف فرمایا میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین۔ حمد ہے اس اللہ کی، اس پہلے ولی کی جو حمد کے لائق ہے، اور وہ حقیقی بادشاہ ہے، اور وہ ایسا حقیقی بادشاہ ہے کہ المدبر بلا وزیر ولا خلق من عباد یستشیر، کہ پوری کائنات میں نہ اس کا کوئی وزیر ہے نہ اس کا کوئی مشیر ہے۔
شیر کے وہ پوری کائنات کا مدبر ہے، پوری کائنات کو چلانے والا ہے اللہ، جو پہلا ولی ہے مومنوں کا۔ الاول غیر موصوف، وہ ایسا اول ہے کہ جس کا کوئی خطیب، ذاکر، واعظ، مجتہد کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا اول ہے۔ والباقی بعد فناء الخلق العظیم الربوبیت نور السماوات والارضین، وہ ایسا باقی ہے کہ پوری مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی پھر بھی وہ باقی رہے گا۔ نور السماوات والارضین، پریشان نہیں ہونا، پہلا تعارف مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں، نور السماوات والارضین، آسمانوں کا بھی نور ہے، زمینوں کا بھی نور ہے، آسمانوں کو روشن کرنے والا، زمینوں کو روشن کرنے والا۔ خلقہما فتقہما فتقن، دونوں کو خلق فرمایا، خلق کرنے کے بعد کٹھے خلق دونوں ہوئے، آسمان اور زمینیں کٹھے خلق ہوئے ہیں، پھر انہوں دونوں کو الگ الگ رکھا۔ فقامت السماوات طاعۃ بامرہ، پھر آسمان اللہ کے امر کی اطاعت کرتے ہوئے خود بخود ہی بلند ہو گئے۔ یعنی اللہ کے امر میں اتنی طاقت ہے کہ امر کی اطاعت کی ہے آسمانوں نے، 7 آسمان جو بغیر ستونوں کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے امر کی اطاعت کا نتیجہ ہے کہ 7 آسمان کھڑے ہوئے ہیں۔ جب امر میں اتنی طاقت ہے، اب دیکھو اولو الامر کیسا ہونا چاہیے۔ وَاسْتَقَرَّتِ الْأَرْضُونَ بِأَوْتَادِهَا فَوْقَ الْمَاءِ ثُمَّ عَلَىٰ رَبُّنَا فِي السَّمَاوَاتِ الْأُولَىٰ، پھر زمینیں اپنی میخوں یعنی پہاڑوں کے ذریعے پانی کے اوپر رک گئیں، ٹھہر گئیں۔ ثُمَّ عَلَىٰ رَبُّنَا فِي السَّمَاوَاتِ الْأُولَىٰ، پھر ہمارا پروردگار نے اپنے عرش کو بلندی پر اللہ حاوی ہو گیا۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتُ الثَّرَىٰ، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی 7 زمینوں میں ہے، وَمَا تَحْتُ الثَّرَىٰ، جو کچھ بھی 7ویں زمین کے تہ کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ انا اشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت لا رافع لما وضعت موزی لما اذللت ولا مذل لمن اعززت، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ، جس بندے کو تو عزت دے اس کو ذلیل کرنے والا کوئی نہیں، اور جس کو تو ذلیل کرے اس کو عزت دینے والا نہیں، جس کو تو عطا کرے اس سے کچھ چھیننے والا نہیں، جس سے تو اپنا رزق روک لے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ انت اللہ لا الہ الا انت، تو ہی وحدہ لا شریک ہے۔ کنت اذ لم تکن سماء مبنیۃ، اللہ تو اس وقت بھی موجود تھا جب نہ آسمان بلند کیا گیا تھا، ولا ارض مدحیۃ، یا اللہ تو اس وقت بھی موجود تھا جب زمین کا فرش بچھایا نہیں گیا تھا، ولا شمس مضیۃ، اللہ تو اس وقت بھی موجود تھا جب نہ سورج کو چمکایا گیا تھا، ولا لیل مظلم، نہ تاریخ رات پیدا ہوئی تھی، ولا بحر لجی، نہ کوئی سمندر موجزن تھا، ولا جبل راس، نہ کوئی اونچا پہاڑ تھا، ولا نجم سار، نہ چلتا ہوا ستارہ تھا، ولا سحاب یسکبو، نہ برسنے والا بادل تھا، ولا برقن یلمحو، نہ چمکنے والی بجلی تھی، ولا روح تنفسو، نہ سانس لینے والی روح تھی، تو تھا، وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ، توحید پڑھ رہا ہوں اور علی مولا فرما رہے ہیں کہ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ، نہ کوئی اڑنے والا پرندہ تھا، وَلَا نَارٌ تَتَوَقَّدُ، نہ جلتی ہوئی آگ تھی، وَلَا مَاءٌ يَتَرِدُ، نہ بہتا ہوا چشمہ تھا، كُنْتَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَقَبَلْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَقَبَرْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَغْنَيْتَ وَأَفْقَرْتَ وَأَمَّتَ وَأَحْيَيْتَ وَأَذْهَبْتَ وَأَبْقَيْتَ، یا اللہ تو ہر شے سے پہلے موجود تھا، تو نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، تو ہی وہ ہے جو امیر بھی کرتا ہے، تو ہی وہ ہے جو غریب بھی کرتا ہے، وہ ابقیتا و ازہقتا و ابقیتا، رلانے والا بھی تو ہے، ہنسانے والا بھی تو ہے، زندگی دینے والا بھی تو ہے، موت دینے والا بھی تو ہے، تو ہر شے سے پہلے تھا لیکن تھا چھپا ہوا۔ بول پو یار، اور تو بول پو۔
یا اللہ تو ہر شے سے پہلے تھا، تو نے ہر شے کو ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، لیکن ہر شے سے پہلے تھا، لیکن تھا چھپا ہوا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ صادق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے خود ارادہ کیا کہ لوگ مجھے اللہ کہے وَخَلَقْتُكَ یا محمد، پھر میں نے تجھے خلق کر دیا۔ درود پڑھ لے محمد والے۔ یعنی اللہ بھی اگر ہمیں ملا ہے، توحید اگر ملی ہے تو رسول پاک کے وسیلے سے ملی۔ یہ ہے پہلا ولی اللہ بننا۔ بس میں جلدی کر رہا ہوں، اصل جدو میں کھلا ہوں تو پیرا نے روٹی کھول دی، لنگر کھولیا جدو میں کھڑا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جو لنگر عطا کرنے والا ہے، اور جن کے وسیلے سے ہمیں لنگر مل رہا۔ لنگر مرشد کر لیا آوے سارا جی بازار کوئی گل نہیں، بسم اللہ۔ تو میں مجلس بھی تو ہونی شروع کی تھی، کر لے تو کوئی نہیں، خیر ہے۔ درود پڑھ لے محمد۔ اچھا قبلہ، یہ صادق صاحب آپ کے یہ لائبریری میں یہ تفسیر کبیر پڑھی ہوگی، اور تفسیر کبیر سے میں اس آیت کا شان نزول آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ علامہ فخر الرازی روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ راوی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ صلیت ذات یوم مع النبی فی مسجد النبی، کہ میں ایک روز رسول پاک کے ساتھ مسجد نبوی میں ہم نماز نوافل پڑھ رہے تھے۔ توجہ ہے، صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی سعید بھی ہے، ابو سعید بھی ہے، یعنی جو پیچھے اعراب آتا ہے اس سے کبھی ابی ہوتا ہے، کبھی ابا ہوتا ہے، کبھی ابو ہوتا ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، دن کا نام نہیں، ذات یومن، مثلا کوئی دن تھا کہ سأل سائل علی باب المسجد، کہ مسجد کے دروازے پر ایک سوالی، ایک مانگنے والے منگتے نے کر دیا سوال، فما عطا وحد شیعہ، مسجد جو بھری ہوئے تو سارے مدینے دے بڑے بڑے امیر بندے بھی بیٹھے ہوئے، باہر کھلا ہوئے فقیر، رسول پاک بھی مسجد میں ہو۔ صحابی بڑا مضبوط ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ فما آتا ہوا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ ثم الآخر، دہرایا سوال کو مانگنے والے نے، پھر کسی نے کچھ بھی نہ دیا۔ تیسری مرتبہ ساڈے گھراں دے وچ بھی کہ اگر کوئی فقیر پہلی باری صدا منگے تے نہ آوے تے پھر دوجی واری تے تیجی واری پھر تھوڑا جا موڈ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، باڈی لینگویج تبدیل ہوندی۔ اچھا تیسری مرتبہ جب اس نے سوال، بابا جی پیر جمیل شاہی توجہ چاہوں گا، پوری عبارت اور منو امانت وہاں سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جب تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا اور کچھ نہ ملا تو پھر ابو سعید فرماتے ہیں کہ ثم رفع یدا الی السماء، پھر اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور بلند کر کے اللہم اشہد انی قد سألت فی مسجد نبی کا فما اتانی احد شیئا، اللہ گواہ رہنا میں نے تیرے نبی کی مسجد کے دروازے پر، تیرے نبی کی، تھوڑا لنگر اور ذرا بولنا چاہیے جنہیں لنگر کر کے آئے نے، تیرے نبی کی مسجد کے دروازے پر میں نے کیا ہے سوال، اور یا اللہ گواہ رہنا خالی جا رہا ہوں، توجہ ہے، خالی جا رہا ہوں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جب وہ آسمان کی طرف اپنے رب سے، اپنے مالک سے شکوہ کر رہا تھا، وَقَانَ عَلِيٌّ رَاكِعٌ فِي الْمَسْجِدِ، اس وقت مسجد کے اندر مولا علی حالت رکوع میں تھے۔ اس وقت مولا علی رکوع میں تھے اور مسجد میں تھے۔ فَأَوْمَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى،
رکوع کی حالت میں مولا علی نے دائیں ہاتھ کا اشارہ کیا اور چھوٹی انگلی کا اشارہ کیا درمیان والی جس میں انگوٹھی ہوتی وَفِيهَا خَاتَمٌ اس انگلی کا اشارہ کیا جس میں ایک انگشتری تھی انگوٹھی تھی وہ وہاں سے چلا اور جہاں ہاتھ اٹھا ہوا تھا فَأَخَذَ سَائِلُ الْخَاتَمَ غور ہے سوالی نے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ سے رکوع کی حالت میں انگوٹھی کو اتارا اور انگوٹھی لے کر ایک قدم مسجد سے باہر تھا ابھی ایک اندر تھا کہ نزل جبرائیل من السماء حاضل آیتو کہ جبرائیل یہ آیت لے کر آسمان کی بلندیوں سے نازل ہو رہے تھے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اے میرے محبوب نبی ابھی کسی کو مسجد سے باہر نہیں جانے دینا ان کی موجودگی میں یہ آیت پڑھ کے سنا دے کہ ایک تمہارا ولی اللہ ہے دوسرا اس کا رسول ہے تیسرا وہ مومن ہے جو ایک وقت میں نماز کو بھی قائم کر رہا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے سبحان اللہ مولا آپ کو سلام یہ ہے آیت ولایت اور اس آیت کی تلاوت رسول پاک نے 1.25 لاکھ کے مجمع غدیر کے میدان میں خود کی خطبہ غدیر آپ کے پاس موجود ہے میرے پاس موجود ہے الحمدللہ خطبہ غدیر میں تیرے اور میرے نبی نے جس پر قرآن نازل ہوا ہے رسول پاک نے علی مولا کی شان میں خود علی کے فضائل پڑھتے ہوئے قرآن کی 60 آیتوں کی تلاوت کی ہے اتنا گھنٹہ کا خطبہ ہمیں پڑھے گیا 3 گھنٹوں کا خطبہ غدیر نبی نے خطبے میں 60 قرآن کی آیتیں پڑھی اور ان میں پہلی آیت یہ تھی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کہ میں علی کی ولایت کا اعلان آج غدیر کے میدان میں ایسے نہیں کر رہا اس سے پہلے مجھ محمد کے سینے پر یہ آیت ولایت نازل ہو چکی ہے سبحان اللہ رسول پاک کے جانے کے بعد حضور کے جانے کے بعد ایک دن جو خلیفۃ المسلمین تھے وہ مولا علی کے پاس آئے اور مولا علی نے قسم دے کر کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جب مسجد میں میں بھی تھا تو بھی تھا اور رکوع کی حالت میں جب میں نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دی ہے تو اس انگوٹھی کے دینے کے بعد تیری شان میں ولایت والی آیت نازل ہوئی تھی یا میری شان میں انہوں نے کہا یا علی یہ آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی یہ انہوں بل جنہیں مرضی تو پیش کرنا احترام بل سے نہیں دل سے احترام کروانا ہے تو دل سے قرآن سے کروانا قرآن میں آیت ولایت موجود ہے ہم الحمدللہ فخر سے پڑھتے قرآن مجید میں لفظ اصحاب 22 مرتبہ ہے کتنی مرتبہ 22 مرتبہ اصحاب کا لفظ قرآن میں 22 مرتبہ پورے قرآن بسم اللہ کے بعد سے لے کر والناس کی سین تک لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ و اصحاب الجنت هم الفائزون ان قرآن پڑھنا ہوتا ہے FIR نہیں نہ اللہ فرما رہے کہ لفظ اصحاب بھی ہے اور جنت بھی ہے لفظ اصحاب بھی اور جہنم بھی ہے کہ جنت والے اور جہنم والے برابر اور جو جنت والے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب اور قیامت والے دن بھی یعنی اصحاب النار قرآن میں ہے اصحاب الجنہ قرآن میں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہاتھی والے بھی ہیں
لفظ اصحاب بھی ہے، لفظ فیل بھی ہے. تسی فیل تا نہیں گل کی؟ اصحاب الفیل ہاتھی والے، انہوں نے بارے کی پروگرام میں کی آکھنا نہ. اصحاب السفینہ کشتی والے، اصحاب العائکہ دیہات والے، اصحاب موسیٰ موسیٰ کے اصحاب، اصحاب المشعمہ دائیں ہاتھ والے، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، اصحاب الیمین پھر دائیں ہاتھ والے، اصحاب الشمال پھر دائیں ہاتھ والے، اصحاب القبور قبروں والے، اصحاب السحیر جہنم والے، اصحاب الجحیم جہنم والے، اصحاب الاخدود خندقوں والے، اصحاب السبت ہفتے والے. 22 مرتبہ لفظ اصحاب قرآن میں موجود ہے. تو جہاں جہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ احترام کرنا ہے، ہم الحمدللہ قرآن کے مطابق اصحاب کا احترام کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. توجہ ہے، درود پڑھ لے محمد والے محمد میں. مولا علی کے اس عمل کو اللہ نے قرآن میں زکوٰۃ کہا. کیا کہا؟ جڑا کام مولا علی نے فرمایا اس کام نو اللہ نے قرآن سے زکوٰۃ آکھیا ہے. نتیجہ دے رہا ہے ماسٹر صاحب پریشان ہوتا ہے. مولا آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے. اللہ نے مولا علی کے اس کام کو قرآن میں زکوٰۃ کہا ہے. زکوٰۃ زکوٰۃ دیا یہ دو قسمہ، ایک واجب ایک مستحب. مستحب جڑا اسی آٹا دانا روٹی 10-5 روپیے جڑے روزانہ دینے ہیں، یہ بھی زکوٰۃ جی. فقہ پڑھ کے دیکھنا یہ زکوٰۃ میں شامل ہوتی ہے، صدقہ و زکوٰۃ میں. اور جو واجب زکوٰۃ ہے وہ جنس میں سے 40واں حصہ اللہ کے نام پر دے دینے کا نام ہے زکوٰۃ واجب. غلام علی باجوی نے میں ٹیلی فون کیتا انہوں نے کہا شاہ جی 100 من کنک گھر آ گئی ہے، کنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ میں پہلو سب تو پہلے 5 من کٹ دے واجب زکوٰۃ 40واں حصہ. اچھا میں نتیجہ دے رہا ہوں پوری گفتگو. مولا علی کے اس کام کو اللہ نے زکوٰۃ کا. زکوٰۃ 2 قسموں کی، روپیہ 2-4 آٹا دانا دینے کا نام زکوٰۃ مستحب ہے، اور جو آپ کے پاس آ گیا ہے پورے سال میں سے اس کا 40واں حصہ اللہ کے نام پر دے دینے کا نام ہے زکوٰۃ واجب. اب ہمارے برادران اسلام، برادران اہل سنت والجماعت بھائیوں کی تفسیر ہے. تفسیر کا نام ہے تفسیر رفاعی. لکھنے والے ہیں سید محمد عرب. انہوں نے اس انگوٹھی کی قیمت لکھی ہے جو مولا نے زکوٰۃ میں دی. ذرا ہوں بولنا، ذرا میں تو بور نہیں ہوتا. مولا آپ کو سلامت رکھے. لیاقت بھائی جو نقصان ہوا ہے ذکر پاک کے صدقے مولا اس کو بحال فرما دے. اچھا انہوں نے انگوٹھی کی قیمت لکھی ہے تفسیر رفاعی میں. اس آیت کے ضمن میں لکھی سید محمد عرب نے، جو شیعہ نہیں ہے، مفسر اہل سنت ہمارے بھائیوں کے بزرگ ہیں، مفسر قرآن ہیں. انہوں نے لکھا کہ جو مولا علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ میں انگوٹھی دی تھی وہ سلیمان پیغمبر کی حکومت سے 70 گنا قیمتی تھی. علی نے زکوٰۃ میں دے دی. 70 گنا قیمتی انگوٹھی علی مولا نے زکوٰۃ میں. آگے انہوں نے لکھا کہ جناب سلیمان پیغمبر کے ہاتھ میں ایک انگشتری تھی، انگوٹھی تھی، جس کی وجہ سے وہ حکومت کرتے تھے. اس انگوٹھی کی وجہ سے پوری کائنات مسخر تھی. اس پر کچھ نام لکھے ہوئے تھے، توجہ ہے، اس پر کچھ نام لکھے ہوئے تھے. وہی نام تھے جن ناموں کی وجہ سے ابا جی کی توبہ قبول ہوئی تھی. اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت وبحق فاطمہ وبحق حسن وبحق الحسین. یہ نام لکھے ہوئے تھے اس انگوٹھی پر. اس انگوٹھی کی وجہ سے پوری کائنات مسخر تھی. وہ لکھتے ہیں کہ جو علی مولا نے حالت رکوع میں زکوٰۃ میں انگوٹھی دی ہے وہ اس انگوٹھی سے 70 گنا قیمتی تھی. علی نے زکوٰۃ میں دی. نہج البلاغہ کے خطبے میں شرح میں لکھا ہوا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس اور مولا علی
مولا مسجد کوفہ میں اپنی ظہری خلافت اور حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی پرانی جوتی کو ٹانکا لگا پیوند اور گانٹتے گانٹتے علی نے پوچھا عبداللہ بھائی مجھے بتا سکتا ہے کہ میری اس خستہ پرانی جوتی کی قیمت کیا ہے؟ جڑے مجلس سننے واسطے آئے نے جڑے لنگر کھانے واسطے آئے نے انہوں نے سمجھ نہیں آنی جڑے بندے نے مٹھے چاول کھا کے بعد گڑ منگنا ہے پھر میں ان کے بارے سے تبصرہ نہیں کر سکتا شاید بندہ جو مٹھے چاول کھا کے پلیٹ مٹھے چاول دکھا کے آکھی یار تھوڑا جا گڑ تلے آنا ان دے آگے پاوے جو مرضی پڑی جاؤ جناب اے میرے بھائی مجھے بتا سکتا ہے چچا زاد بھائی بھی ہے صحابی بھی ہے اور علی جنو اللہ پڑھنے والا بھی صحابی ہے علی مولا کی ملائک پہ قائم و دائم رہنا فتبسم عبداللہ ابن عباس مولا کی بات سن کر عبداللہ ہنس پڑے انہوں نے کہا یا علی اینی کو پرانی جتی میں تے انہوں اونج لینا واسطے تیار نہیں آپ قیمت پوچھ رہے ہیں فرمایا نہیں مجھے بتا اس کی قیمت کیا ہے تو جناب نے فرمایا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یا علی اگر تو باطنی طور پر پوچھنا چاہتے ہیں تو کائنات کی قیمت ایک طرف جو ہے کائنات کی قیمت یا علی ایک طرف آپ کی یہ ٹوٹی ہوئی نالین اور جوتی کی قیمت ایک طرف وہ اس لیے کہ یہ ان قدموں میں ہے جو مہر نبوت کے سوار پنجا کھول کے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ فرمایا نہیں ظاہری دنیاوی اس کی قیمت کیا ہے کہتا ہے یا علی میں اس کو ویسے خریدنے کے لیے تیار نہیں میرے مولا نے خطبے میں فرمایا کہ دنیا والوں سن لو لوگ کہہ رہے ہیں علی حکومت کے لیے کرسی کے لیے جنگیں کر رہا ہے میں علی میرے نزدیک تمہاری دنیا کی حکومت میری اس ٹوٹی ہوئی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں درود پڑھ لے محمد والے نتیجہ دیا پوری گفتگو کا نتیجہ ماشاءاللہ ماحول خوبصورت بن گیا اور بڑا خوبصورت نتیجہ آپ تک پہنچ رہا ہے پہلا ولی ہے اللہ دوسرا محمد مصطفیٰ اور تیسرا علی مرتضیٰ اللہ محمد اور علی مجلس کی زینت کے نعرے بھی تین ہیں نعرہ تکبیر یہ ہے پہلا ولی نعرہ رسالت یہ ہے دوسرا ولی نعرہ حیدری یہ ہے تیسرا ولی مسلمانوں ہمارے نعرے قرآن میں ثابت ہیں قرآن کی ترتیب کے مطابق الحمدللہ نعرے جننے بھی ایجاد کیتے ہیں آیت کی ترتیب کے مطابق اللہ محمد اور علی نتیجہ اللہ جو پہلا ولی ہے اس کا کوئی بندہ ترجمہ نہیں کر سکتا اچھا اس میں اللہ کا نام اللہ کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ ذاتی نام ہے صفاتی نام ہمارے مسلمانوں نے لکھے ہیں 100 اللہ کے مثلا رحمان رحیم غفور شکور یہ اللہ کے نام ہے صفاتی نام ہے ان کے ترجمے ہیں اب قرآن مجید کھولو تو صفحے دے ایک پاسے اللہ دے نام ہے ایک پاسے رسول پاک دے 99 نام یہ ادھر نے تے 99 انہوں نے ساڑھے پراوانوں یہ ملے ہی انہوں نے مولا امیر المومنین جو تیسرا ولی ہے اس تیسرے ولی نے پہلے ولی کے 1000 نام بتائے لو توحید تے گل کر لو
کہ جن کے پاس توحید ہے، لو ہمارے پاس ایسی توحید ہے کہ ہمارے پاس ہم نے کسی علامہ سے یہ نام نہیں لیے، ہم نے باب العلم مولا امیر المومنین سے اللہ کے صفاتی نام 100 200 300 400 700 نہیں، مولا علی نے 1000 نام تمہیں عطا کر دیے ہیں، اور وہ 1000 نام دعائے جوشن کبیر میں آج بھی موجود ہیں۔ اور ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ جس گھر میں دعائے جوشن کبیر پڑی ہو اس گھر میں آگ نہیں لگتی۔ اگر کوئی بندہ پڑھ لے، زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لے، وہ بندہ بیمار نہیں ہوتا۔ تیرے گھر میں اتنا بڑا خزانہ پڑا، تینوں پتہ ہی نہیں۔ دعائے جوشن کبیر پڑھ بچے کے لیے مولا شفا عطا فرما دے گا۔ ہر بیماری کا علاج اس میں ہے۔ 1000 نام اللہ کے نام، اللہ کا ذاتی نام ترجمہ نہیں، اس میں اللہ کا ترجمہ نہیں۔ انگلش میں بھی اللہ، اردو عربی جتنی لغتیں ہیں اللہ ہی۔ اس میں اللہ کا، اللہ سے اگر لام ہٹا دیا جائے، الف ہٹا دیا جائے، پیچھے رہ جائے گا للہ۔ اللہ قرآن فرماتا ہے للہ ہے ملک السماوات والارض۔ للہ سے لام کو ہٹا دیا جائے، پیچھے رہ جائے گا لہو۔ اللہ پھر قرآن فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگر لہو سے بھی لام کو ہٹا دیا جائے، پیچھے رہ جائے گا ہو۔ اللہ پھر قرآن فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ کا لفظ لفظ بمعنی ہے، حرف حرف با مقصد ہے۔ دوسرا ولی ہے محمد، محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ جس کی اللہ بھی تعریف کرے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس میں محمد کا لفظ لفظ بمعنی ہے، حرف حرف با مقصد ہے۔ اس میں محمد سے میم کو ہٹا دیا جائے، پیچھے رہ جائے گی حمد۔ حمد میں نہ تعریف، یعنی محمد مصطفیٰ نام ہے تعریف کا۔ حمد سے ہے کو ہٹا دیا جائے، پیچھے دو میں مقدار رہ جائے گی ممد۔ ممد کا کیا معنی؟ اللہ قرآن فرماتا انا ممدکم، میں تمہارا مددگار ہوں، یعنی محمد مصطفیٰ نام ہے مددگار کا۔ اگر ممد سے میم ہٹا دی جائے، پیچھے رہ جائے گی مد۔ مد میں نہ بلندی، مد یمد مادن المد کشیدن، یعنی محمد مصطفیٰ نام ہے بلندی کا۔ اگر مد سے میم ہٹا دی جائے، پیچھے رہ جائے گی دال۔ دال میں نہ دلیل، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کو اللہ منوانے کے لیے بہترین دلیل کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ تیسرا ولی ہے علی، آیت کے مطابق، ترتیب کے مطابق تیسرا ولی علی ہے۔ علی میں نہ بلند، علی کعبے میں آئے، کعبہ میں نہ بلند۔ علی مولا نجف میں ہے، نجف میں نہ بلند۔ علی میں نہ بلند، کعبہ میں نہ بلند، نجف میں نہ بلند۔ اس میں علی سے عین کو ہٹا دیا جائے تو پیچھے رہ جائے گا لی۔ علی سے عین کو ہٹا دیا جائے، پیچھے رہ جائے گی لی۔ اللہ پھر قرآن فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے بندہ خدا تو میرا شکریہ ادا کر، کفر نہ کر کہ میں اللہ نے علی کی شکل میں تجھے تیسرا ولی عطا کر دیا۔ اگر لی سے بھی لام کو ہٹا دیا جائے، پیچھے چھوٹی یہ جو واحد متکلم کے لیے آتی ہے، پڑھے لکھے حضرات ہیں، جس طرح اسم سے اسمی، کتاب سے کتابی، اور خیبر والی حدیث میں اللہ کہہ رہا تھا علی میرا ہے، نبی کہہ رہا تھا علی میرا ہے، یعنی اللہ کا لفظ لفظ بمعنی ہے، حرف حرف بمقصد ہے۔ اس میں محمد مصطفیٰ کا لفظ لفظ بمعنی ہے، حرف حرف بمقصد ہے۔ تیسرے ولی علی کا لفظ لفظ بمعنی ہے، حرف حرف بمقصد ہے۔ جب ان تین ولیوں کے اسموں میں عیب نہیں ہے تو جسموں میں عیب ڈھونڈ رہا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو، بس آخری جملہ فضائل کا، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو احد مانتے ہیں، اس کی پاک ذات کو صمد مانتے ہیں۔ لم یلد پہ ہمارا ایمان ہے، ولم یولد پہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کی ذات لامکان ہے، بے مثل بے مثال ہے، بے بدل بے بدیل ہے، بے جسم بے نظیر ہے۔ نہ اس اللہ کی کوئی ند ہے، نہ اس اللہ کی کوئی ضد ہے، مثل اس کے کوئی شے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں۔
نہ اللہ کا ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کا صفات میں کوئی شریک ہے، کیونکہ شرک بڑا گناہ ہے۔ لقمان اپنے بیٹے کو 400 وصیتیں کی ہیں جو قرآن میں بھی موجود ہیں، چند قرآن میں ہیں، باقی حدیث میں ہیں۔ پہلی وصیت تھی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سورہ لقمان میں لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے کہ اے میرے بیٹے خبردار شرک نہ کرنا۔ شرک کل بھی گناہ تھا، شرک آج بھی گناہ ہے، لہٰذا شرک اللہ کا نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ ہم شیعہ نے محمد و آل محمد نے جو قرآن سے عقیدہ لیا ہے، مصطفیٰ کی زبان سے عقیدہ لیا ہے، وہ یہی ہے کہ جب ہمارا مقابلہ مشرکین کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جب کافروں سے ہوتا ہے ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، جب منافقوں سے ہوتا ہے پھر ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ علی ولی اللہ کا معنی ہے علی اللہ کا، زبانہ موتر کر لو، علی اللہ کا ولی ہے۔ علی ولی اللہ کا معنی علی اللہ کا ولی ہے، اللہ نہیں۔ وصی ہے رسول اللہ، رسول کا وصی ہے، رسول بھی نہیں۔ مضمون ٹھیک ہے، سمجھ بھی آگئی، بس سمجھ آگئی تو کم ٹھیک ہو جائے گا۔ علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، اللہ نہیں۔ اس کا مطلب جو اللہ کہتا ہے وہ اس کلمے کا منکر ہے۔ وصی رسول اللہ، رسول کا وصی، رسول بھی نہیں۔ وخلیفۃ بلا فضل، ایتھے مولوی کہندے نے شیعہ سانو گالاں کڈدے، وخلیفۃ بلا فضل، ایتھے کہندے نے کہ سانو گالاں، اس کا معنی ہے گالی نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ محمد رسول اللہ کا خلیفہ بلا فضل قرآن کے مطابق، محمد مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ اگر دنیا تیسرے ولی علی کی ولایت پر قائم رہتی تو علی ولی اللہ کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں نہ۔ مولا علیہ السلام اصل میں تو رونے کے دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں مجلس پاک ہو رہی تھی، اور ایک ذاکر، اس کا نام ریان ابن شبیب، اس کا شبیب لکھا ہوا ہے۔ میرے مولا فرمایا ابن شبیب کھڑا ہو، اور کھڑا ہو کر اگر تجھے رونا آئے تو میرے دادے حسین پہ گریا کر، حسین پہ گریا کر، اگر رونا ہے تو حسین کے لیے رونا۔ فرمایا ذبح الحسین کما ذبح القبش، کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جس طرح گوس فند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ میں پھر مولا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اپنے دادا کے مظلوم کہ ذبح الحسین کما ذبح القبش، قبش کہتے ہیں گوس فند کو، حلال جانور کو جس طرح ذبح کیا۔ مولا نے گوس فند کے ساتھ امام حسین کی شہادت کی تشبیہ دی۔ علماء حیران، مقتل کے علماء حیران ہے کہ گوس فند، اچھا گوس فند کے ساتھ تشبیہ مشبہ بھی میں جب تشبیہ دی جائے جب دونوں میں مماثلت ایک ہو۔ گوس فند کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی کھال اتاری جاتی ہے، پھر اس کے جسم کے حصے جدا کیے جاتے ہیں، پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ میرے مولا نے دھاڑے مار کر کہا میرے دادے کو ایسے مسلمانوں نے مارا، اجرکم من اللہ، اجرکم۔ ہر بی بی ٹھنڈا پانی پیتی رہی مدینے میں آ کر، سائے میں بیٹھی رہی، سوائے ایک بی بی کے، اس بی بی کا نام جو علماء سے میں نے سنا، متقدمین سے سنا اور کتابوں میں پڑھا، بی بی رباب جب تک زندہ رہی تو ٹھنڈا پانی پی کر مجلس سنتا ہے، سائے میں بیٹھ کے مجلس سنتا ہے، ہاں کوئی پابندی بھی نہیں ہے،
जेठ हाड़ का मौसम जब मदीना में आता, सैयद साजिदीन माँ के पास एक जुमला कहते, अम्मा ये यजीद का जिंदान नहीं है, ये मदीना है, नाना रसूलुल्लाह का शहर है, बाबे हुसैन का घर है। अम्मा कब साए में आएगी, अम्मा कब ठंडा पानी पिएगी। मेरी आकाज़ादी एक जुमला फरमाती, सज्जाद एक शर्त पे आती हूँ, पहले एक काम तू कर, तू बाबा को खून रोना बंद कर दे। अजरुकुम मिनल्लाह, मैं ठंडा पानी पी लेती हूँ। कौन ये चश्मदीद गवाह है करबला की। बस दो जुमले हैं। हर बीबी के दिल पर क़यामत गुजरी है रोने वालों। ये कौन सी क़यामत की घड़ी थी कि जो आकाज़ादी सारी जिंदगी भुला न सकी। यही जुमला मैंने पढ़ना है और ये जुमला मेरा नहीं है, मौलाना दर्जात बुलंद फरमाए मौलाना रशीद तुराबी अलैहि रहमा के, उनके जुमले में पढ़ रहा हूँ। अल्लामा रशीद तुराबी लिखते हैं और उन्होंने पढ़ा भी इस जुमले को। मेरे पास वो जुमला उनकी किताब की शक्ल में मौजूद है कि जब सरों की गिनती की गई, उन सरों में शायद एक सर कम था। उमर इब्न साद ने, खुदा इस पर लानत करे, इसने कहा कि मुझे वो कीमती सर चाहिए। ये शिमर की ड्यूटी लगी, ये ताज़ियाना लेकर, खैमे तो जल चुके थे ना, ताज़ियाना लेकर चौधरी साहब वहाँ पर गया जहाँ बीबियाँ बैठी हुई थी। इसने ढूंढना शुरू किया, शायद किसी बीबी के पास उस शहजादे का लाशा हो। जब ये जुल्म कर चुका, एक सिपाही आगे बढ़कर कहता है कि इन बीबियों पर जुल्म न कर, पहले बड़े जुल्म हो चुके हैं, मैं तुझे बताता हूँ। हुसैन ने अपने खैमे के साथ एक छोटी सी कब्र बनाई थी और उसके बाद कब्र का निशान मिटा दिया था। मुझे वो जगह याद है। शिमर 50 नेज़े वालों को लेकर वहां पहुंचा। सामने माँ बैठी हुई थी, फूफियां भी बैठी हुई थी। ये 50 नेज़ों वाले जब रेत में नेज़े मार रहे थे,